بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلے تو میرے خیال میں افتخار عارف صاحب کی جو بڑی زبردست ایک شاعری ہے کہ بکھر جائیں گے ہم جب تماشا ختم ہوگا، اس کے دو شعر، ایک تو یہ کہ بکھر جائیں گے ہم تب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، اور دوسرا اس کا شعر ہے، شعر تو ہر ہی سنانے کے قابل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم آپ کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ یہ ہے ٹوٹل ہمارے وطن عزیز کی جو سیاسی ارتعاش ہے، یا یہ جو کیاس ہے، یا جو افراتفری ہے، اس کا خلاصہ انہوں نے جب بھی کہی ہوگی۔ آج میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا جو پتہ نہیں آج سے 15-20 سال پہلے انہوں نے دیا ہوگا، لگتا ہے آج کے حالات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ وہی چیز ہے کہ پاکستان بینکرپسی کی تو جا رہا ہے، IMF آ رہی ہے، امریکہ حکومت تبدیل کر رہا ہے، امریکہ حکومت انسٹال کر رہا ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ یار ہمارے ہاں بالکل بین ہی وہی صورتحال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم ریلائز نہ کر رہے ہوں، یا کیا ہو تو بھول گیا ہوں، کیونکہ جب ایک تکلیف آتی ہے تو کچھ ایسا بھول جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر تہلکہ مچا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا یوٹرن لیتے ہیں کہ وہ پورا ان کا، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا اصول ہے کہ فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن آپ کو ٹی وی ٹائم کو آکوپائی رکھنا ہے۔ چنانچہ کسی دن تو ان کی مدح سرائی میں کوئی 2-4 جو ہے شور ہوتے ہیں، کسی دن ان کی مذمت میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے ایک کنٹروورسی اور ایک تنازع جو ہے انہیں کھڑا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے خوبصورت بات ہے جو انہوں نے دو باتیں کی ہیں، 2-3، ایک تو ہم نے کل بھی ڈسکس کی ہے، جو انہوں نے کہا کہ جی سازش جو ہے امپورٹ نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ It wasn't imported from there, it was exported from here to there. یعنی کہ یہاں سے امریکہ گئی، اس سے کیا مطلب تھا؟ یعنی کہ ایکسپورٹ ہو کے ری پیک ہو کے پاکستان آ گئی کہ باجوہ نے یہاں سے سازش کی۔ جو اگر اس کو آپ کچھ سمجھنا چاہیں یا اپنے آپ کو سمجھانا چاہیں تو یہ مطلب نکلتا ہے حسین حقانی کے پاس بھیجی، حسین حقانی نے ڈونلڈ لو کو کہا کہ یہ کرو، اور اس کے بعد ڈونلڈ لو نے یہاں پہ امپورٹ کی۔ اس میں ایک چیز تو نکلی کہ امریکہ کا قصور نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آگے چلو، یعنی کہ وہ پہلے نام بھی انہوں نے بہت ہی جھجکتے ہوئے لیا، ایک ملک، منہ سے ایک دفعہ امریکہ نکل گیا۔ میرا خیال تھا کہ خود جان بوجھ سے نکالا، یا جو وہ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں تک پہنچ بھی جائے۔ بچے نہیں کہتے کہ پہیلی کی وہ جو ہے پہیلی کا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون سی پہیلی ہے، اور پھر پہیلی بھی سنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے عمران خان صاحب جو ہیں بات کرنے کے عادی ہیں کہ بچوں کی اتنا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ سمجھ آئے تو تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا انکاری بھی ہو جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ چنانچہ اس میں یہ ضروری ہے کہ سازش جو ہے ایکسپورٹ ہوئی ہے، یہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور پھر امریکہ نے ڈونلڈ لو کے ذریعے پھر درآمد ہوئی ہے، اور پھر باجوہ نے اس کو رجیم چینج کیا۔ اب بھول جائیں گے وہ جو سائفر تھے اور جس میں آڈیو بھی آ گئی، ساری چیز سامنے ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ان اصولوں کو، ان ضوابط کو بالکل پامال کر رکھ دیا ہے۔ مجھے ظفر اقبال صاحب کا بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب بندہ اتنا تو کریکٹر شو کرے کہ جو بات کہتے اس پہ ڈٹ جائے۔ یہ تو بچے بھی ڈٹ جاتے ہیں جھوٹ بول کے گھروں میں آ کے ماں باپ کے سامنے، کچھ کرتے رہو، پھینٹی پڑتی رہتی ہے لیکن جھوٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن آپ کو سہولت اس لیے حاضر ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی ایک دفعہ آپ سے یہ ڈسکشن کر سکے کہ حضور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ جب آپ نے اعظم کے ساتھ آڈیو کی اور سب کے بیٹھے تھے، اس نے کہا ہم نے سپون فیڈنگ کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے، ہوتا ہے نا کہ بچے کو آپ سپون فیڈنگ کرتے ہیں وہ خود کھا نہیں سکتا، ہم نے کہا عوام کو سپون فیڈنگ کرنی ہے اپنے جھوٹ کی، کہ امریکہ سے جو مراسلہ آیا ہے وہ سازش ہے، اور ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے، اور انہیں کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لوگوں کو
کیونکہ ہم جو ہے ایک بہت مقدس کام کر رہے ہیں. مقدس کام کے لیے جھوٹ، فراڈ، دغا سب جائز ہے. یہ کئی اس قسم کے مسائل جو ہے نا کئی جگہ سے ہم سنتے رہتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب وہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا ہے. چنانچہ اس قضیے سے انہوں نے ایک نیا رخ دیا ہے، اور نیا رخ انہوں سے یہ دیا ہے کہ جو سازش ہے وہ بار بار بتانا پڑے گا کہ وہ جو 3 انہوں نے موقف لیے. امریکہ نے سازش کی، اور جنرل باجوہ کے ذریعے انہوں نے اپنے مہرے یہاں بٹھائے، شہباز شریف اور جو سارے لوگ. اور اس کے بعد پھر کہا کہ جنرل باجوہ کو کہا کہ آپ نے مانا، جب کیونکہ باجوہ کو ایکسٹینشن جو دے رہے تھے، اعلان کر دیا کہ میں جب باجوہ صاحب کو توسیع دینے کے لیے تیار ہوں، آپ فکر نہ کریں، اور پھر نیا آرمی چیف میں ہی آ کے لگاؤں گا اقتدار میں آنے کے بعد. یہ اس کو پھر ایک سبق پڑھایا گیا ہوگا، کیونکہ اتنی تو تھوڑی سی نالائکی بھی ہے نا، تو اسی راستے پہ چل پڑے. چنانچہ جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا جی مانا کہ آپ نے سازش نہیں کی، اس وقت کہہ رہے تھے. پھر یہ بیان بھی دیا، پھر ان کو بری ذمہ قرار دیا. درمیان میں کہا کہ اصل تو محسن نقوی تھا جو ہماری حکومت گرانے میں مؤثر تھا، یعنی کہ امریکہ میں اور باجوہ میں اور مناصروں میں سب میں ایک پل جو تھا وہ محسن نقوی تھا. اب فائنلی انہوں نے کہا جی کہ چونکہ باجوہ جب سے ریٹائر ہوئے ہیں تو باجوہ صاحب کے اب جو ہے غصہ اترتا نہیں ہے. جب وہ وردی میں تھے تو بڑے طریقے سے نام لیتے تھے، بڑا پھر بھی میں کہتا ہوں جرأت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو. لیکن یہ جرأت جو ہے جو دگنی چوگنی ہو گئی جب وہ ریٹائر ہو گئے. اب انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، باجوہ نے کی ہے. لیکن اس میں ایک اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا یہ باجوہ کی اس چیز پہ جو انہوں نے میری حکومت کرائی ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. کہ باجوہ نے خود جاوید چوہدری صاحب کو بھی اپنے کالم میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم عمران خان صاحب کی جو ہے کہ مددگار تھے، اس کے لیے فون کر رہے تھے، شوکت ترین کے کیسز ختم کر رہے تھے نیب سے، کس طریقے سے ہم نے نیب اس کے حوالے کیے، سارے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اشارہ سے کنایتاً یا صاف طور پر سامنے آ گئے. اب آج ایک اور بھی بات آ گئی. آفتاب اقبال صاحب کو باجوہ صاحب کو فون آیا. میرا خیال ہے وہ فون کرنے کے بڑے عادی ہیں کہ جاوید چوہدری صاحب کے ساتھ اور بالمشافہ ملاقات کی. منصور علی خان صاحب سے شاید فون پہ بات ہوتی رہی، لیکن اب آفتاب صاحب جو تیسرے میڈیا کے آدمی ہیں جن کو فون کیا، اور اس میں جو کچھ سامنے آیا، آفتاب صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کی میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، میرے پاس ہر قسم کی ریکارڈنگ ہے. خود جنرل باجوہ کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا. اب میں نے کہا بھی جنرل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنے خلاف جائے گی؟ کہتے میں نہیں اب گھبراتا، میں نہیں ڈرتا. اب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ فیض نے کیا ہے وقتی طور پہ ابھی تک عمران خان کو چکمہ دے کے رکھنا چاہتے ہیں. میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جنرل فائز اور باجوہ کے درمیان کے اندر ہوا نہیں گزر سکتی تھی. یہ میرے ذہن میں پتہ میں نے پہلے کبھی کہا یہ نہیں کہا، کبھی اس میں پورا پروگرام کروں گا. یہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ مسلم نون کو فائز سے ڈرانے کے لیے، اور فائز پھر عمران خان صاحب کو عاصم منیر صاحب سے ڈرانے کے لیے، اور باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی رائے عامہ قائم کرنے کے لیے، اور پرویز الہی کو بھی ادھر ٹورا، اور فیض صاحب کو بھی باجوہ صاحب نے ادھر توڑ دیا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو. تو چنانچہ جنرل فائز اور باجوہ بالکل ایک ہیں، اور بڑے گہری دوستی ہے ان کی. حالانکہ وہ بہت جونیئر ہیں ان سے، لیکن پھر بھی ان کی بڑی دوستی ہے. اچھا، باجوہ صاحب نے جب یہ آفتاب اقبال صاحب سے بات کی ہوگی تو جنرل فائز کو تھوڑا سا کور بھی کر رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے، جو میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ بہت جلدی آپ دیکھ لیں گے 2-3 مہینوں بعد کہ عمران خان جنرل فیض کو بھی گالیاں دیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ بہت کچھ باتیں انہیں پتہ ہے کہ اصل میں جنرل فیض ہی یہ سارے کام کرتا رہا ہے، ساری ریکارڈنگ، اور وہی آگے دے رہا ہے اور سارا کچھ پہنچی ہوئی ہے، یا یہ جو آج کل کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو یوز کر رہی ہے. لیکن باجوہ صاحب فیض کو کور کرنا چاہتے ہیں. جنرل فیض کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں جی اس کا قصور نہیں، میں نے خود ریکارڈنگ کیا. بارہ عمران خان صاحب نے ان ساری باتوں پہ جو انہیں آفتاب اقبال صاحب نے تو خیر کہا جی کہ بڑے بھنا کے غصے میں کہہ رہے تھے اب بدلا لوں گا. میرا خیال ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں اسپلنگ دا بینس. ابھی اور بہت انکشافات ہونے ہیں اس لڑائی میں. وہ ایک دوسرے کے کچا چٹا کھولیں گے کہ باجوہ کو اگر کوئی عزت بچانی ہے تو ان کو سب کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں سامنے لانا ہوگا. لیکن ایک بات میں ذہن میں رکھیں، جو میں کئی دفعہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جب کسی کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں یا انکشافات کر رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے بارے میں ساتھ بتانا پڑے گا
آپ کو اپنے آپ کو بھی جو آپ کے جو انوالومنٹ ہے اس میں بتانا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی انکوائری ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے کیسی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب میں جو بات آج میرا موضوع ہے یہ ہے کہ کاش آپ کے پاس, چونکہ یہ بات ہے آپ دیکھ لیں اللہ میاں کے ہاں انجام ہے, آپ ان ساری باتوں کو دیکھیں کہ بہت خوفناک انجام نکلنا ہے, کیونکہ اس دن دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول کے اور آنکھوں میں جھول دو کے, اور جو لوگ بیچارے مخلص آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں یا مفاداتی لوگ ہیں ان کو بھی اسی چیز پہ کنونس کر کہ کوئی آپ کے اوپر سوال نہ کر سکے, کوئی بات نہ کر سکے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بچ بچا کے نکل جائیں گے اور فائدے ہی فائدے ملیں گے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہ دیکھو سال پہلے آپ زمین بوس ہو چکے تھے, آج کا بڑے پاپولر ہے. میں کہتا ہوں 3 مہینے بعد اس سے شاید دگنے پاپولر ہو جائے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انجام اس لیے خوفناک ہوگا کہ آپ نظام ہستی کے خلاف, جو ہستی نظام چلا رہی ہے اس کے جو لا آف نیچر ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں کہ جو کام آپ کے ساتھ ہوئے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, یہ کام نواز شریف صاحب کے ساتھ اس سے بےایمانہ طریقے سے ہوئے ہیں. میں نے کالم لکھا تھا جیسے ہی کالم دوبارہ شروع کیے آج سے جو ہے 7-8 مہینے پہلے, تو میں نے کالم میں لکھا کہ امریکی جو سازش ہے اس کے اوپر, تو اس میں نے کہا تھا عمران خان میں صاحب مان لیتا ہوں آپ کے خلاف امریکہ کی سازش ہوئی ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کو امریکہ نے دام در میں سکھ نے ہٹایا ہوگا, کہ میرے تو بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنے وزیر اعظم ہٹائے گئے سب کو ہٹانے میں امریکہ نے مدد دی. میں نے کہا آپ کیوں نہیں مانتے کہ جی یہی سازش نواز شریف کے خلاف بھی ہوئی ہے. آپ برا تھے چونکہ اس وقت آپ بینیفیشری تھے, آپ کو فائدہ پہنچ رہا تھا. چنانچہ آپ کے مفاد میں نہیں جاتا کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ جو ہے اس نے جو سازش نواز شریف صاحب کے خلاف کی ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اس نے تو میں کہتا ہوں ننگ دھڑنگ ہو کے, ایسے میں نے ننگے آئین لوگ نہیں دیکھے, ایسے ننگے قانون نہیں دیکھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ثاقب نثار اس کے بعد آصف سعید کھوسہ کی عدلیہ نے, اور اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے. ثاقب نثار صاحب اب بھی خفیہ میٹنگ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور انہی ججز کو جن کو انہوں نے ہینڈ اینڈ گلو تھے, جن کے ساتھ بیٹھ کے چاہے ہمارے نمبر 1 ہو, نمبر 2 ہو, نمبر 3 ہو, قاضی فیضی صاحب وغیرہ صاحب کو نکال کے, منصور علی شاہ کو نکال کے, 2-3-4 جو سینئر ججز ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہیں, اور ایک بنا وہ خفیہ کاروں میں چھپ کے مل رہے ہیں ثاقب نثار صاحب, اور وہی جگہ ڈکی میں بیٹھ کے آتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ملتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان ججز کو ابھی بھی ہینڈل کر رہے ہیں سارا کچھ. اب عمران خان صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سازش جو ہے نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی, جہاں سے باجوہ نے سرا پکڑا, راحیل شریف نے چھوڑا, 2014 شروع ہوئی, اور 2016 میں پیناما کے نام پہ پھر آصف سعید کھوسہ اس میں ملوث ہوا, اس نے کہا آئیں اور میں ایسے کیس سن پاؤں. پھر کس طریقے سے ان کو جیل ڈالا گیا, ان کو نااہل کرا دیا گیا, ان کے خلاف کوئی کرپشن کیس ثابت نہیں ہوا. اللہ کے فضل و کرم ہے چونکہ اللہ نے آپ کو ایک گناہ کرنے پہ آمادہ رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں پہ تہمت لگائیں, بہتان لگیں, جھوٹ گھڑیں. آپ نے پورا ڈھول بچا کے وہ کام کیا. جن کی ان کی خامیاں یہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کی جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور کہیں ہوں گی. تو آپ نے وہاں سے نواز شریف صاحب کو جب نکالا اور آپ کے لیے پھر بھی بازو مروڑ کے اور ایم پی نااہل قرار دے کے آپ کو اقتدار میں لایا گیا. اس سازش کے بارے میں امریکہ دام در میں سخن ملوث تھا. میں تو تب جب 10 والیوم آئے تب بھی لکھا تھا کہ یہ CIA کے ساتھ مل کے ابو دھابی میں تیار ہوئی ہیں. 10واں والیوم سعودی عربیہ میں نے CIA کی مدد سے آپ تک پہنچا ہے, آپ کی فوج تک پہنچا ہے, اور فوج نے آ کے JIT کے حوالے کیا اور JIT نے آگے بنا دیا. باقی جنرل باجوہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کا تو آپ کو انجام دکھا دیا. عمران خان جنرل باجوہ کے انجام سے سبق سیکھے. اس بندے کے پاس اب جھوٹ بولنے کے علاوہ, اس بندے کے پاس غلط بیانی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بندہ کتنی اس کی قسم پرسی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے کپڑے اتاریں, اس کو ہیوملیٹ کریں. یہ وہ اس کا وہ تھا جو اس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا. اب یہ اللہ میاں بدلہ لے رہے کس کے ہاتھوں؟ جس بندے کو زور زبردستی دے کے بٹھایا اور کہا, جب باجوہ صاحب کا بیان تھا کہ آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, یعنی کہ نواز شریف کو نکال کے عمران خان کو لا کے جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, باجوہ صاحب یہ کر لیں. لیکن انکوائری تو ہونی چاہیے. انکوائری اگر نہیں ہوگی تو زیادتی ہے.
کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو انکوائری اب دونوں کرانی پڑے گی، نواز شریف صاحب کا کیا ہوا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا، بین ہی پھر دوبارہ انہوں نے وہی گناہ کیا شہباز شریف اور ساروں نے، جن کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں شاید ان کو سمجھ نہیں، ان کے صرف 2 ہی مفادات تھے، ایک اقتدار، ایک اپنے کیسز ختم کرانے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کنونس کر لیا کہ جناب فیض حمید آئے گا، میں کئی دفعہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ چکا ہوں، چنانچہ ایک تیسری سازش بھی ہوئی۔ تو ان تینوں مطلب جو عمران خان صاحب کے جانے کی، ان کے لانے کی، تو ان دونوں سازشوں کو آپ اکٹھا کر کے اور اس کے بعد اس کی انکوائری کریں، اور ثاقب نثار کو اور عاصم سعید صاحب کو اور JIT، اور اس کے بعد واٹس ایپ کال، اور اس کے بعد وہ کرنل صاحب نکل کے آ رہے ہیں تصاب عدالت سے، اور ارشد ملک کی ویڈیو جو وائرل ہوئی یا ان کو دکھائی گئی، ساری کمپریہنسو انکوائری کرائی جائے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس حمام میں عمران خان، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، عاصم سعید کھوسہ، فیض حمید، ایک تو ہوتا ننگے ہیں، وہ گندے غلاظت کے ساتھ ننگے ہیں، اس لیے یہ انکوائری نہیں ہوگی۔ یہ سارے قدم بہ قدم ایک ایک پلے میں آپ نے اٹھا کے ایک بندے کو بدنام کیا، نواز شریف کو، اس کے ساتھ آپ نے وہ سلوک شروع کیا، ان کی بیوی کا رخصت ہونا، ان کا جیلوں میں جانا، کیا اسے واپس ہو سکے گا؟ اور جب تک وہ واپس نہیں ہوگا، میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا عمران خان صاحب، باجوہ صاحب کے سر پہ پڑ چکی ہے نا، اب یہ آپ کے سر پہ پڑے گی، یہ آپ کے ہوش و حواس سب معطل کر دے گی۔ یہ اس طرح گناہ نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں مزید جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا اور میرا دو پیچ لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ جو ہوتا ہے کہ سارے میں گناہ کرتا ہوں، رات میں کہتا ہوں جی میں اللہ کو صاحب توبہ کر کے سو جاتا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بندوں کے ساتھ زیادتی کی وہ معاف ہو جائے گی۔ اللہ کے احکامات کی جب دھجیاں اڑائیں، آپ لوگوں نے لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کی عزتیں بچ سکیں گی۔ باجوہ صاحب کا حال دیکھ لیا ہے، یہ میری لکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا انجام، یہ حرف آخر ہے، عمران خان صاحب کا انجام باجوہ صاحب کے انجام سے بدتر ہوگا، اس کے باوجود کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3-4 مہینے میں مزید سے پاپولیرٹی ہے، لیکن ساری چیزیں جو ہیں یہ خرچ ہو جائیں گی۔ بس ڈر مجھے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی میرا ملک بھی خرچ ہو چکا ہے، ہونے کو نہیں ہے، ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔